أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ومنهم اور ان اہل کتاب میں سے امیون کچھ ان پڑھ لوگ ہیں لا یعلمون الکتاب کتاب نہیں جانتے الا امانیہ مگر آرزوئیں ہیں اور تمنائیں ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہے وہ لوگ مگر اٹکل پر چلنے والے گمان پر چلنے والے فَوَيْلٌ پس ہلاکت ہے خرابی ہے ان لوگوں کے لیے الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے ثم یقولون هذا من عند اللہ پھر کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو اللہ کی طرف سے ہے لیشتروا به ثمنا قلیلا تاکہ خریدے اس کتاب کے ذریعے سے تھوڑی سی دنیا کی قیمت فویل لهم مما كتبت ایدیہم پس خرابی ہے ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اور خرابی ہے ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں اہل کتاب کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے انسان کو حقیقت سمجھ میں آ جائے یہ باتیں ہمارے ہاں بھی اگر بیان ہوتی ہے نا تو چونکہ اتنا زیادہ ہمارے جو دین کے برتن ہیں وہ الٹے ہو چکے ہیں کہ وہ جب تک ایک آدمی کو خود حقیقت کا ان چیزوں کا اندازہ نہ ہو تو پھر وہ موازنہ نہیں کر سکتے یہود کیوں خراب ہوئے دیکھیں یہ تو طے شدہ بات ہے اللہ کا ناراض ہونا اللہ ناراض ہو گئے یہ اچھی بات نہیں ہے ناراضگی کی کیا شکلیں ہیں اللہ دین سے محروم کر دے انسان کو آپ کے پاس ایک نعمت موجود ہے اور اس نعمت سے آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اس کو ہم آسان الفاظ میں یوں سمجھائیں کہ اگر معاشرے کے اندر ہمارے ماحول میں ایک بندہ ہے اس کو ایسی بیماری پڑ گئی کہ بیمار ہو گیا اور ایسی بیماری لگی کہ میٹھی چیز اس کو کڑوی لگتی ہے ہر میٹھی چیز کو وہ زبان پہ جب رکھتا ہے اس کو کڑوی لگتی ہے تو منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا نا اس کا ذائقہ خراب میٹھی چیز موجود ہے لیکن اس کو کڑوی لگ رہی ہے اسی طریقے سے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو استعمال نہیں کریں اسی طریقے سے روحانی نعمتوں کا سلسلہ ہے آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا پیغام ہے ساری دنیا کو ایک طرف رکھ کے یونیورسٹیوں کو ایک طرف رکھ کے انگریزی نظام کو ایک طرف رکھ کے کاروباری اداروں کو ایک طرف رکھ کے حکومتوں کو ایک طرف رکھ کے مال جائیداد کو ایک طرف رکھ کے یہ ذہن کہ یہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں کہاں ہیں ہمارے وہ باپ دادے تو ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنے وہ دنیا میں تھے تو اللہ نے ہمیں وجود دیا وہ کہاں ہے سب ختم ہو تو حقیقت یہ نہیں ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کچھ اور ہے اللہ فرماتے ہیں اس حقیقت کی طرف آ جاؤ آنکھیں کھولو دل کی آنکھیں کھولو مخلوق کو ظاہری ترقیوں کو مت دیکھو کسی زمانے میں حکومت برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا ان کا دعویٰ تھا کیا کہتے ہیں اس کو برطانیہ عظمیٰ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا اتنی بڑی حکومت تھی کہ ایک جگہ سورج طلوع ہوتا ہے ایک جگہ غروب ہوتا ہے ادھر طلوع غروب ہوتا ہے تو 2-3 جگہوں میں طلوع ہوتا ہے یعنی اتنی لمبی حکومت تھی سمٹتے سمٹتے کہاں پہنچ گئے اور بالآخر ان کو دیکھو وجود ان کا بالکل وجود مٹ جائے گا برطانیہ کا
آخری دور میں ان کا وجود مٹ جائے گا۔ تو یہ دنیا کی چیزیں نہیں رہتی، یہ جو ہم کماتے ہیں، ایک آدمی نے بہت کچھ کما لیا، بنگلے بنوا لیے، گاڑیاں اکٹھی کر لی، فیکٹریاں بنا لی، کاروبار جمع کر لیا، بالآخر اس کا انتقال ہو گیا، کاروبار کہاں چلا گیا؟ دنیا کہاں چلی گئی؟ اس کو کیا ملے گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ تصور ختم ہو گیا تھا اور یہ ہمارے ہاں بھی ختم ہے۔ اب سورہ بقرہ کا اصل عنوان کیا ہے؟ سورہ بقرہ کا موضوع ہی یہ ہے کہ یہود کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، پھر آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، چلے گئے، تو یہود کی ایک بڑی آبادی تھی وہاں، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان پڑھ بھی تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے۔ ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، ان پڑھ، لیکن کاروباری اعتبار سے اچھی پوزیشن تھی ان کی، سود کا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، بڑے بڑے باغات تھے، معاشی سسٹم پر ان کا کنٹرول تھا۔ اب یہ دونوں طبقے ان کے اندر موجود تھے، قرآن نے آ کے ان کو متوجہ کیا کہ تم دین کی پتری سے اتر چکے ہو، انبیاء کرام علیہم السلام نے جو تمہیں تعلیمات دی تھی وہ تعلیمات تم نے فراموش کر دیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان آ گئے، تم اسی نبی کا انتظار کرتے رہے، خود بیٹھ کے اس نبی کے انتظار میں لگے رہے، اور جب قبائل عرب کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی تھی اور ان کو شکست ہوتی تھی تو ابھی آگے آئے گا، اگلے اسباق میں آئے گا، کہتے تھے کہ صبر کرو، ہم تمہارے ساتھ دیکھ لیں گے، نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے ہم تمہیں سبق سکھائیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ لیکن اللہ کا عجیب کرنا کیا ہوا، نبی آخر الزمان آ گئے، انہوں نے دیکھ لیا، اچھی طرح سمجھ لیا اور مکر گئے۔ یہ محرومی نہیں ہے، آپ کے پاس ایک نعمت آ جاتی ہے اور نعمت مل جاتی ہے اور آپ اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اسی طریقے سے ان کے ساتھ ہی ہو۔ پھر ان میں دو طبقے تھے، ایک تھے پڑھے لکھے لوگ، علماء، پڑھے لکھے لوگ جو مذہب کا علم بھی رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ان کے بڑے بڑے علماء تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کے 10 علماء، ان یہودیوں میں 10 علماء ایسے ہیں کہ اگر یہ 10 علماء ایمان لے آئے تو دنیا میں کوئی بھی یہودی باقی نہ رہے۔ انہوں نے خود کو بھی اور دوسرے لوگوں کو روکا ایمان لانے سے، اور کہنے لگے یہ تو نبی آخر الزمان نہیں ہے، اور نشانیاں جو ان کی کتابوں میں تھی اس کو الٹا بیان کرنے لگے، اس میں تعویلات کرنی نہیں، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ، بات کو کہیں سے کہیں لے گئے۔ ایک تو یہ طبقہ تھا، پڑھا لکھا طبقہ یہ تھا کہ حق جاننے کے باوجود خود انہوں نے حق کو نہیں مانا، بلکہ دوسرے لوگوں سے بھی حق کو چھپانے کی کوشش کی، اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی جیسے یہاں لکھا ہے۔ اور ایک ان پڑھ طبقہ تھا، کاروباری لوگ، جیسے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، علماء ہیں، اہل دین ہیں، اور کاروباری لوگ ہیں۔ اب وہ انہوں نے ان پڑھ لوگوں نے امیدیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، بس ان کو یہودیوں نے یہ کہہ دیا کہ تم تو جنت میں جاؤ گے، جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، جو بھی یہودی آئے گا اس کو بچائے گا، ابراہیم علیہ السلام اس کو بچائیں گے، اور ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر ہم گئے بھی تو کچھ دن کے لیے جائیں گے، بس ختم، بس سزا مل جائے گی۔ کیوں کتنے دن کے لیے جاؤ گے؟ 40 دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ بھائی اگر تمہارے بڑوں نے کی تو تمہیں کیوں سزا ملے گی؟ کرے کوئی اور، بھرے کوئی اور۔ تو اس قسم کی خرابیاں ان میں پیدا ہو گئی تھی، اس کا یہاں پر کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اور اگر ہم دیکھیں ہمارے مسلمانوں میں یہ وہی چیزیں جس چیز سے وہ ڈراتے تھے نا، کبھی کبھی گھر کے بڑے اپنے بچوں کو ڈراتے کہ دیکھو بچوں، غلط ماحول میں مت بیٹھا کرو، غلط دوستوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا مت کرو، یہ غلط کام مت کیا کرو، اس کا انجام نتیجہ بڑا خراب ہوتا ہے، مستقبل بہت تاریک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کرتے کرتے اگر ان کے چھوٹے نہ مانے
اور وہی کام کرتے رہے، انجام نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو سمجھایا کہ دیکھو یہ کام مت کرو، یہ کام مت کرو۔ مین مسئلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ یہود تو خراب ہو چکے ہیں، یہ تو دین کی پٹری سے اتر گئے، محروم بھی ہو گئے۔ اے مسلمانوں تم یہ مت سمجھنا کہیں یہ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے، اس کا ذکر فرمایا اللہ نے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان اہل کتاب میں کچھ ان پڑھ لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب، کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر آرزویں اور تمنائیں لیے بیٹھے، بس ہم تو جنت میں جائیں گے اور تھوڑا سا خرچ کر لو تمہارا ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، جیسے آج کل کہتے ہیں نا یہ کر دو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمایا الا امانیہ، آرزویں اور تمنائیں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں وہ لوگ مگر گمان پر چلنے والے، خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں، اپنے خیالات کی دنیا بنائی ہوئی ہے، اسی میں گم ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس خرابی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب کو، اور ثم یقولون ھذا، مطلب یہ باتیں اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا تھوڑا سا مفاد حاصل کر لے۔ انسان جب لالچ جب آ جائے انسان میں نا، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، دین ہو، دنیا ہو، حلال ہو، حرام ہو، جائز ہے۔ یہ اب یہ جو ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قرآن نے جھوٹ سے بھی تعریف ہے نا، قرآن نے منع کر دیا، عقل نے بھی منع کیا تھا، جھوٹ بول کے کما رہے، غلط بیانی کر کے کما رہے، ایک چیز کچھ اور ہے اور میں اس کو بتا نہیں رہا ہوں، میں چھپا کر کے کچھ اور دکھا رہا ہوں اس کو، نہیں نہیں نہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ حالانکہ دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کاروبار کر رہے ہو، کوئی چیز ہے اس میں نقص عیب ہے، اس نقص عیب کو واضح کرو، چھپاؤ مت، پھر کسی چیز کو اس کی حد سے زیادہ مت بڑھاؤ، اس میں یہ ہے، اس میں اس کے نقصانات بھی بتاؤ، فائدے کیا ہے، نقصانات کیا ہے۔ پھر جھوٹ بولنا، ایک چیز آپ کو پتہ اس طرح نہیں ہے، جھوٹ بول کے اس کو دوسری طرح بتاتے ہیں۔ پھر ملاوٹ کرنا، پھر دھوکہ دینا، یہ سب وہ چیزیں ہیں دنیا کے مفاد کے لیے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدے اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس خرابی ہے، ہلاکت ہے ان کو، ان لوگوں کے لیے اس چیز میں سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، جو مسئلہ لکھا، جو بات لکھا۔ وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں، غلط لکھا بھی اور غلط کما بھی رہے ہیں اس کے لیے۔